نمبر 204 شروع ہو رہی ہے جی۔ آیت نمبر 204 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ۔ وَإِذَا قُرِئَ، اور جب پڑھا جائے القرآن قرآن تو فَاسْتَمِعُوا، پس خوب کان لگا کر سنو اس قرآن کو، وَأَنصِتُوا، اور خاموشی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ ھذا بصائر من ربکم، کہ یہ قرآن مجید جو ہے، یہ قرآن مجید جو ہے یہ خلاصہ یعنی مجموعہ دلائل ہیں ماننے والوں کے لیے۔ اس کے اندر بہت زیادہ دلائل ہیں۔ یہ تو عام لوگوں کے سمجھانے کے لیے تھا کہ وہ قرآن کے قریب آئیں، اور جنہوں نے قرآنی دلائل کو معجزات کو مان کر قرآن کو اوپر عمل شروع کیا تو ان کے لیے فرمایا وَہُدًى وَرَحْمَةً، کہ ان کو جو ہے وہ مقصد مقصود یعنی منزل مقصود تک پہنچانے کے والا بھی ہے، اور ان کے لیے باعث رحمت بھی ہے، لیکن یہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ اب مزید آگے فرمایا قرآن کے آداب، قرآن کا احترام اور قرآن کی کچھ شرائط کے بارے میں، کہ قرآن کے آداب کیا ہیں، شرائط کیا ہیں۔ قرآن بہت عظیم کتاب ہے، ماشاءاللہ اس قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ آپ اس کو دیکھیں اور پھر جو ہے اس کو سینے سے لگائیں، اس کو چومیں، آپ کو ثواب ملے۔ وید ایک قرآن ہے کہ اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، ان میں سے قرآن مجید بھی ہے، اور ایک بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے کہ اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اور ایک والدین ہیں کہ والدین کے چہرے کو دیکھنا بھی جو ہے وہ ثواب ہے۔ تو قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، کچھ سمجھ آئے یا نہ آئے، صرف قرآن کو یوں دیکھ لینا بھی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت اس قرآن کے کچھ آداب ذکر کرتی ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن پڑھا جائے، قرآن کی قراءت کی جائے، تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو خوب توجہ سے اس کو سنو، خوب توجہ سے اس کو سنو۔ نمبر 2، پہلا ادب یہ ہے کہ خوب توجہ سے اس کو سننا چاہیے، کسی اور طرف دھیان نہ ہو، تمام کے تمام مصروفیات کو، تمام کے تمام توجہات کو ختم کر کے صرف اور صرف توجہ مرکوز کی جائے تو قرآن کی طرف کی جائے۔ نمبر 2، وَأَنصِتُوا، قرآن مجید سننے کے وقت ایک تو خوب توجہ سے سننا ہے، دوسرا جو ہے وہ انصتات، خاموشی اختیار کرنی ہے۔ آگے پھر فرمایا کہ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہاری اوپر رحم کیا جائے۔ پتہ چلا کہ قرآن رحمت قرآن کے ذریعے تب نازل ہوگی کہ خوب توجہ سے سنے آدمی اور خاموشی اختیار کرے، وگرنہ اگر قرآن پڑھا جائے اور آدمی توجہ سے سنے بھی نہیں، قرآن پڑھا جائے
آدمی خاموش بھی نہ ہو، اپنی باتوں کے اندر مصروف ہو، تو پھر رحمت کا نازل ہونا کے دور کی بات ہے، اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ کا غضب نازل ہوگا، چونکہ اللہ کی کلام ہے۔ اب اللہ کی کلام کو دیکھو نا، آپ میں سے کوئی میرے ساتھ کلام کرے اور میں آپ کی کلام کو توجہ سے نہ سنوں، میں دوسری طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جاؤں، میں جو ہے وہ کلام نہ سنوں، تو آپ کو میرے اوپر کتنا غصہ آئے گا کہ دیکھو جی میں بات کر رہا ہوں تو یہ حضرت صاحب میری طرف دیکھتی نہیں ہے، اس طرف دیکھ رہی ہیں، میری بات کو سنتی نہیں ہے۔ آپ کو صرف غصہ نہیں آئے گا بلکہ گلی کوچوں میں بھی مجھے برا بھلا کہیں گے کہ یہ مولوی ایسا متکبر ہے، اس کے ساتھ کلام کرو تو یہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو اللہ کا کلام جب ہم نہیں سنیں گے، اللہ کے کلام کے وقت ہم جب جو خاموشی اختیار نہیں کریں گے، تو لہذا اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ کا قہر نازل ہوگا، آپ کے اوپر جو ہے وہ رحمت نازل نہیں ہوگی۔ رہی یہ بات کہ یہ قرآن کی یہ آیت آیا نماز کے لیے، جب نماز پڑھی جائے، امام جب پڑھتا ہے، آپ میرے پیچھے پڑھتی اور میں پڑھتا ہوں آگے فاتحہ، آیا یہ اس وقت کے لیے نازل ہوئی ہے یا جب خطبہ دیا جاتا ہے اس وقت کے لیے نازل ہوئی ہے یا عام حالات کے لیے نازل ہوئی ہے؟ تو بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ جب جماعت ہو رہی ہو اور امام جو ہے وہ قرات کر رہا ہو تو یہ اس وقت مقتدیوں کو حکم ہے کہ وہ خوب توجہ سے امام کی قرات کو سنیں اور پھر خاموشی اختیار کرے، پڑھے نہیں بلکہ خاموشی اختیار کرے۔ بعد نے کہا کہ جب امام خطبے کے لیے بیٹھے تو مقتدی جو آئیں تو وہ امام کے خطبے کو خوب توجہ سے سنیں اور خاموشی اختیار کریں۔ بعد نے کہا کہ عام حالات میں جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، عام حالات میں پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت سامعین کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو توجہ سے سنیں اور خاموشی اختیار کریں۔ تو یہ تینوں اقوال جو ہے وہ ملتے ہیں، لیکن جمہور مفسرین کا رجحان اس طرف ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اس طرف ہے کہ جب امام قراءت کر رہا ہو تو پیچھے مقتدیوں کو سننے کا حکم ہے، خاموش رہنے کا حکم ہے، فاتحہ پڑھنی نہیں چاہیے۔ کچھ حضرات جو ہے وہ اس طرف بھی کہے ہیں کہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، لیکن جو فاتحہ کے پڑھنے کے قائل ہیں تو وہ بھی بوقت قرات پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے کہ امام جب قرات کر رہا ہو اس وقت پڑھی جائے، نہیں، جب امام سکتہ کرتا ہے ان کا نظریہ بھی یہی ہے کہ جب امام سکتہ کرتا ہے، مثلا میں پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، اب یہ میرا خاموش ہونا یہ سکتہ ہے، الرحمن الرحیم، یہ میرا خاموش ہونا اس کو سکتہ کہا جاتا ہے، مالک یوم الدین، تو وہ کہتی ہیں کہ یہ سکتات جو ہیں نا، جب امام خاموش ہو اس وقت مقتدی جتنا پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے، اور پھر جب آگے قرات کرے تو آیت کے اوپر عمل کرے، خاموش ہو جائے، پھر مطلب امام جب خاموش ہو تو پھر پڑھے۔ تو وہ حضرات بھی جو کچھ حضرات کہتی ہیں کہ فاتحہ پڑھنی چاہیے امام کے پیچھے، وہ بھی کہتے ہیں قرات کے وقت نہیں پڑھنی چاہیے، جب امام قرات کر رہا ہو خاموشی ہی رہنا ہے، ہاں امام جب سانس توڑے اس وقت جتنی پڑھے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میں نے بتایا کہ جمہور مفسرین کا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہی ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہو، فاتحہ پڑھ رہا ہو، لہذا اس وقت مقتدی کو خاموشی سے سننا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، پیچھے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، پیچھے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے۔ اب رہی یہ بات، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، یہ تو جمہور مفسرین کا مسلک بھی پتہ چل گیا کہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے امام کے پیچھے، چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ الامام ضامن، امام تمہارا ضامن ہے۔ ایک میں آتا ہے قراءۃ الامام قراءۃ لہ، کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔
कि जो इमाम क़िरात कर रहा है वही मुक्तदी की क़िरात है, लिहाजा मुक्तदी को अलग जो है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो हजरात कहते हैं कि फातिहा पढ़नी चाहिए, मैंने कहा कि वो भी क़िरात के वक़्त नहीं बल्कि इमाम जब खामोश होता है उस वक़्त पढ़ने की इजाज़त देती हैं। उनके पास सबसे बड़ी दलील है कि ला सलात इल्ला बिफातिहातिल किताब व मा ज़ादा। लेकिन ये हजरात जो आपके सामने ये हदीस बयान करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ला सलात इल्ला बिफातिहातिल किताब पढ़ेंगे, आगे ज़्यादा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। हालांकि अबू दाऊद की रवायत है कि फातिहा भी पढ़े और फातिहा के साथ ज़ैद भी पढ़े, फातिहा के साथ ज़ैद भी पढ़े। लेकिन ये जो कहती हैं कि फातिहा पढ़नी है वो मुक्तदी के ज़ैद पढ़ने के वो भी कायल नहीं है। फातिहा पढ़ने के तो कहते हैं कि फातिहा पढ़नी है, लेकिन फातिहा से आगे सूरत का मिलाना वो कहते हैं कि सूरत का मिलाना इमाम का काम है, मुक्तदी का काम नहीं है। हालांकि अबू दाऊद की रवायत बताती है कि वह मा ज़्यादा कि वो फातिहा भी पढ़े और इसके साथ कुछ और भी ज्यादा करे, और ज्यादा यानी सूरत का मिलाना है। इसलिए ये अबू दाऊद की रवायत को मद्देनजर रखकर उलमा कहती हैं कि ये फातिहा का पढ़ना ये इमाम के लिए है या जो आदमी अपनी अलग नमाज पढ़ रहा हो ये उसके लिए है, चूंकि उसने फातिहा भी पढ़नी होती है साथ सूरत भी मिलानी होती है। तो पता चला कि ये इमाम के लिए है या जो आदमी अलग अपनी नमाज पढ़ता है उसके लिए है। जो इमाम के पीछे पढ़ रहा है उसके लिए हुक्म यही है कि कि उसने खूब तवज्जो से सुनना है और खामोशी इख्तियार करनी है, पीछे पढ़ने की उसको इजाजत नहीं है। एक मसला तो ये हो गया। रहा आम हालात में, तो बाद हजरात कहती हैं कि आम हालात में भी यानी अब जैसा कि हम बैठे हैं, अब अगर मेरा पढ़ना आपको मैं तिलावत शुरू कर दूं और मेरा मकसद जो है वो आपको सुनाना ही है, तो अगर किसी का पढ़कर लोगों को सुनाना मकसद हो तो फिर उसके लिए भी उलमा लिखते हैं कि यही हुक्म है कि वो सुनने वाले खूब तवज्जो से सुने और खामोशी इख्तियार करे, वो किसी तरह मुतवज्जे न हो। लेकिन अगर जो है वो सुनाना मकसद ना हो, जैसा कि आम जो है वो सुबह आप आते हैं तो लोग इधर पढ़ रहे होते हैं, कोई इधर पढ़ रहे होते हैं, तो उनका अपना पढ़ना मकसद होता है, लोगों को सुनाना मकसद नहीं होता। तो लिहाजा अब अगर कोई अपना पढ़ रहा हो, किसी को सुनाना मकसद नहीं है, तो लिहाजा अब जो बैठे उनके लिए, सुनने वालों के लिए ये लाजिम तो नहीं है कि वो सुने, लाजिम तो नहीं है खामोश रहें, लेकिन औला ये है कि वो बातें न करें और जो है वो तवज्जो से सुने और खामोश रहें। लेकिन चूंकि वो लोग हमें सुना नहीं रहे, वो अपनी तौर पे पढ़ रही हैं, तो बाद लोग ये मतलब है गुंजाइश करते हैं कि अगर वो मतलब है अपना पढ़ रहा, किसी को सुनाना मकसद नहीं है, तो दूसरे आदमी अगर कोई और काम में मसरूफ हो जाए और उसका कलाम यानी न सुने तब भी कोई हरज नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ सुनना चाहिए, यानी बजाय इसके कि बातों में मसरूफ हो जाए, बजाय इसमें कि जो है वो लायानी बातों में मसरूफ हो जाए, तो उससे बेहतर आदमी कुरान सुने। इसी तरह ये लोग जो आप देखते हैं कि दुकानों के ऊपर सुबह सुबह जो है वो सूरह रहमान लगी होती है, सूरह यासीन लगी हुई होती है, अब वो लगाते तो यानी बरकत के लिए हैं, लेकिन अपने काम काज में मसरूफ है, बातों में मसरूफ है वगैरह। ये कुरान की बेअदबी है, ये कुरान की बेअदबी है। इसी तरह हमारे घरों में औरतें जो हैं वो कुरान की तिलावत लगा देती हैं, साथ नाश्ता भी चल रहा है, बातें भी चल रही हैं, और इसी तरह जो है वो तिलावत लग गया, झाड़ू भी चल रहा है, तिलावत जो है वो कर लगी हुई है, और बाकी जो है वो काम काज भी हो रहा है। ये कुरान की बेअदबी है। अगर लगाना है ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा लगा ले, 15-20 मिनट लगा ले, लेकिन जब आपके घर में तिलावत हो रही हो तो फिर खामोशी से बैठकर उसको सुना जाए। यह कुरान का अदब है। ऐसा नहीं है कि कुरान की तिलावत भी हो रही है, उधर बातें भी हो रही है, कुरान की तिलावत और नाश्ते भी चल रही हैं, यह कुरान की बेअदबी है जी। लअल्लकुम तुरहमून, ये रहमतें तभी आएंगी कि जब कुरान का अदब किया जाएगा, कुरान को सुना जाएगा, कुरान के मुताबिक अमल किया जाएगा जी। आगे वज़कुर रब्बक फी नफ्सिक तज़र्रुअन व खीफ़ा व दूनल जहर मिनल क़ौल बिलग़ुदुव्वि वल आसाल वला तकुन मिनल गाफ़िलीन। इस आयत में जुल्फ़िकार साहब का सबक आ गया। वज़कुर रब्बक फी नफ्सिक तज़र्रुअन व खीफ़ा, जिक्र की इब्तिदाअन दो किस्में हैं। एक है जिक्र सिर्री, जिक्र खफ़ी, और एक है जिक्र जहरी। फिर आगे जिक्र खफी जो है
تو उसकी भी जो है वो दो किस्में हैं, जिक्र सिर्री, जिक्र खफी, बिल्कुल ऐसा जिक्र, उसकी भी दो किस्में हैं। एक जिक्र यह है कि सिर्फ दिल मुतवज्जे हो अल्लाह के जिक्र की तरफ, कुरान की तरफ, अल्लाह के जिक्र की तरफ सिर्फ दिल मुतवज्जे हो, जबान हरकत न करे, इसको भी जिक्र खफी कहा जाता है, सिर्फ दिल मुतवज्जे है। और दूसरी किस्म इसकी यह है कि दिल भी मुतवज्जे हो और जबान भी ऐसा ऐसा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर ऐसा ऐसा हरकत कर रही है। यह भी जिक्र सिर्री है, यह भी जिक्र खफी है। फर्क इतना है कि पहली किस्म में आपका दिल मुतवज्जे है, दिल के साथ आप जिक्र कर रही हैं और जबान से कोई हरकत नहीं हो रही। दूसरी किस्म यह है कि जबान भी हरकत कर रही है और दिल भी जो है वो मुतवज्जे है। तीसरी किस्म यह है जिक्र जार, जिसको कुरान मजीद ने यहां जिक्र किया, वदून अल जहर मिनल कौल, वदून अल जहर मिनल कौल, यानी जहर से कम, यानी ऊंचा भी ना हो और पहली जो दो किस्में मैंने जिक्र किया जिक्र खफी, इतना ऐसा भी ना हो बल्कि इतना ऊंचा हो कि सिर्फ इंसान खुद सुन सके और साथ वाला अगर कोई है तो वो सुन सके। ये मतलब है दून अल जहर मिनल कौल, यानी जहरी बात से थोड़ा सा कम करना। तो जहरी बात से थोड़ा सा कम करना कि बिल्कुल ऐसा जिक्र हो, खुद भी सुन ले और साथ वाला आदमी भी सुन ले, ये तीसरी किस्म है। ये तीनों किस्में जिक्र किया। जुल्फिकार साहब खुश हो रही हैं कि हमारा मसलक साबित हो गया। बिल्कुल अच्छी बात है, जिक्र का कोई इनकार नहीं है। जिक्रुल्लाह कुरान मजीद के अंदर आता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, के खबरदार तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों का इत्मीनान ही अल्लाह के जिक्र के साथ है। अल्लाह के जिक्र के साथ दिल जिंदा रहते हैं। अल्लाह के जिक्र के साथ इंसान जो है वो मशगूल हो तो बड़े फायदे होते हैं। हजरत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में जिक्र में मशगूल रहते थे। अब ये तीनों किस्में मैंने जिक्र कर दी, लेकिन हमने देखना है कि मुरव्वजा जो सूरतें हमारे हजरात ने बना रखी हैं और बाकायदा जिक्र की जो है वो दावत चलाई जाती है, बाकायदा उस जिक्र के ऊपर जो है वो हलवे तकसीम किए जाती हैं, बाकायदा उस जिक्र की एक मुहिम होती है। आया ये जिक्र दौरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी था? आया ये जिक्र सहाबा इकराम के दौर में भी इसी तरह का था? या सहाबा इनफिरादी जिक्र करते थे, तन्हाई में जिक्र करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में जिक्र करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सहाबा इकराम को, मेरी नजर में कोई एक हदीस भी ऐसी नहीं गुजरी कि जिस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया हो और जमा कर लेने के बाद कहा हो कि मेरे सहाबा आओ जिक्र करते हैं, मैं अल्लाहू 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 की ज़र्ब लगाता हूं और तुम जो है वो सुनो, मुराकबे करो। मेरी नजर में कोई एक ऐसी हदीस भी नहीं गुजरी कि जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा करके ये तरीका इख्तियार किया हो जो आज मुरव्वज सूरतें जो है वो हमारे यहाँ है। इसी तरह सहाबा इकराम में से भी किसी सहाबी का कौल नहीं मिलता, किसी सहाबी का फेल नहीं मिलता कि सहाबा इकराम ने यूं इज्तिमाइयत के साथ इकट्ठे होके जो है वो जिक्र किया हो। सहाबा का मना तो मिलता है कि सहाबा ने ऐसी महफिलों को मस्जिदों से निकाल दिया। ऐसी महफिल करने वालों को हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि उनको पता चला कि एक मर्तबा एक मस्जिद के अंदर लोग खजूरों के गुठलियां इकट्ठिया करके और उस मखसूस नशिस्त बना के, मखसूस दायरा बना के वो ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र का, कितना ऊंचा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना ऊंचा कलमा है कि एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाए, दूसरी तरफ जमीन और आसमान रख दिए जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा झुक जाएगा, इतना वजनी कलमा है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र हो रहा था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला कि इस तरह मखसूस अंदाज में वो लोग बैठकर ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र कर रही हैं। चल नहीं सकते थे, कमजोरी थी और नजर काम नहीं करती थी, लेकिन उसके बावजूद मुश्किल से गए
اور کہا کہ ظالموں شرم نہیں آتی، ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن بھی بوسیدہ نہیں ہوا، ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، کیا تم جو ہے وہ صحابہ سے زیادہ آپ کی تعلیم کو جانتے ہو، یا تم جو ہے وہ اس طرح بدعت کر رہے ہو؟ ان کو مسجد سے نکال دیا، مسجد سے نکال دیا۔ تو یہ صحابہ کا یہ عمل تو ملتا ہے، یہ عمل تو ملتا ہے کہ صحابہ کو اس طرح ذکر کرنے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جو ہے وہ ان لوگوں کو نکال دیا، لیکن یہ عمل نہیں ملتا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے محفل جما کر ذکر کرایا ہو، حضرت عبداللہ ابن عمر نے ذکر کرایا ہو، اسی طرح جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ذکر کرایا ہو۔ اور میں آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں، سنت جو ہوتی ہے نا، سنت، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ سنت نصیر آباد میں بھی جو ہوگی وہ وہی سنت ہوگی جو قاسم آباد میں ہے، اور جو سنت نصیر آباد میں ہوگی وہی سنت اسلام آباد میں بھی ہوگی، وہی سنت پوری جگہ میں ہوگی، اس کی کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اب یہ داڑھی سنت ہے نا، ٹھیک ہے، کرنے والوں نے اس کے ساتھ کھلواڑ بنایا ہوا، پتہ نہیں کیا کچھ کر رکھا ہے، لیکن سنت جو ہے وہ ایک ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ فرق نہیں ہے۔ اسی طرح عید کی نماز ہے، عید کی نماز ہے، اب واجب ہے، سنت ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ بھئی عید اب آ گئی ہے نا عید الفطر، تو یہ نہیں ہے کہ بھئی کچھ کل منا لیں، کچھ کل پڑھ لیں، کچھ پرسوں پڑھ لیں، کچھ ترسوں پڑھ لیں، نہیں، ایک ہی دن ایک ہی وقت کے لیے وہ سنت ادا ہوتی ہے۔ جہاں دیکھو کہ بعض جگہوں پہ ہو رہا ہے، بعض جگہوں پہ نہیں ہو رہا، بعض مخالفت کر رہی ہیں، بعض حلوے تقسیم کر رہی ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ اس دال میں کچھ کالا کالا ہے، کالا کالا ہے۔ اگر جو ہے یہ سنت ہوتی تو میری کیا جرت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کرتا، پھر مجھے شرم نہ آئے۔ اگر یہ سنت ہوتی تو دیگر مساجد والوں کو کیا پڑ گیا کہ وہ سنت کے اوپر کیوں نہیں عمل کرتے، ان کو بھی سنت کے اوپر عمل کا، باقی سنتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو یہ ذکر والی سنت کے اوپر کیوں نہیں عمل کرتے؟ تو جب یہ بعض جگہوں پہ ہوتا ہے، بعض پہ نہیں ہوتا، بعض مولوی نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ اگر یہ سنت ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہوتا، صحابہ سے یہ ثابت ہوتا، تو ان نہ کرنے والے مولویوں کی جرت کیا تھی کہ وہ اس کا انکار کرتے؟ اس کا کس طرح انکار کیا جا سکتا؟ لیکن جب نہیں کر رہے، آپ اگر مکمل طور پہ جائزہ لینا نصیر آباد کی مساجد کا، باقیوں کو چھوڑ دو، اور قاسم آباد کی مساجد کا، تو آپ کو اکا دکا مسجد ملے گی کہ جہاں ذکر ہو رہا ہوگا، باقی مساجد میں آپ کو نہیں ملے گا۔ تو کیا جو ذکر نہیں کرنے والے وہ پھر جو ہے وہ اگر سنت ہے تو وہ منکر سنت ہوئی ہے نا، وہ منکرین سنت میں سے آتی ہیں کہ بھائی وہ تو سنت کا انکار کر رہی ہیں، تو زیادہ پھر انکار کرنے والے بنے، اور دو چار مسجدوں والے جو ہے وہ عمل کرنے والے بنے۔ تو ایسا نہیں ہے، اگر یہ سنت ہوتی، صحابہ سے ثابت ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا، تو لہذا کوئی بھی انکار نہ کرتا۔ یہ ذکر جو ہے ذکر خفی بھی ہے، ذکر جہری بھی ہے، لیکن یہ انفرادی ذکر ہے، انفرادی ذکر ہے۔ بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ کرو، اپنے گناہوں کا محاسبہ کرو کہ آج 24 گھنٹوں کا محاسبہ کرو کہ میں نے رات کو کیا کیا، دن کو کیا کیا، کتنی نیکیاں میں نے کی، اور کتنے مجھ سے گناہ ہوئے، ان گناہوں سے معافی مانگو، اور جو نیکیاں کی اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تیری توفیق سے نیکی کی ہے، اللہ اس کو قبول فرما، اور مزید مجھے ترقی دے نیکیوں کے اندر، مزید مجھے ترقی دے نیکیوں کے اندر۔ تو یہ ذکر اللہ ہے، بے شک اوپر کرو، اونچا کرو، نیچے کرو، کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نکلے، حضرت عمر بھی نماز پڑھ رہی ہیں اور حضرت ابوبکر بھی پڑھ رہی ہیں۔ حضرت ابوبکر اس آیت کے پہلے جملے کے اوپر ایسا ایسا ذکر کر رہے ہیں، ایسا ایسا پڑھ رہی ہیں، حضرت عمر اونچا کر رہی ہیں۔ تو اب دونوں صحابہ ہیں، انفرادی پڑھ رہی ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، انفرادی جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے گزر گئے۔ حضرت عمر کی حالت بھی دیکھی، حضرت ابوبکر صدیق کی حالت بھی دیکھی۔ جب صبح آئے دونوں جو ہے وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو کہا کہ ابوبکر، آپ کو دیکھا ہے کہ آپ ایسا ایسا کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، اور کیا وجہ تھی؟ کہا کہ حضور، میں جس ذات کو سنانا چاہتا تھا وہ ذات میرے دل کے حالات کو بھی جانتی ہے، جس ذات کو میں سنانا چاہتا تھا وہ ذات میرے دل کے حالات کو بھی جانتی ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے اونچا جو ہے وہ ذکر کرنے کی اور اونچا پڑھنے کی۔ خوش ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر سے پوچھا کہ عمر، آپ بہت اونچا کر رہے ہو،
کہا کہ اللہ کے حضور اس لیے کہ ایک تو سونے والوں کو بیدار کرنا چاہتا تھا اور دوسرا شیطان کو بھگانا چاہتا تھا، اس لیے اونچا کر رہا ہوں۔ تو فرمایا عمر کو کہ عمر ایسا کیا کرو، عمر ایسا کیا کرو، اور حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ تھوڑا سا اونچا کر لیا کرو، تھوڑا سا اونچا کر لیا کرو۔ یہ نہیں کہا کہ مل کے بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کرو، یہ نہیں کہا، اور کہ بھائی اس مل کے کیا کرو، تو انفرادی کیوں کر رہے تھے، مل کے ذکر کیا کرو۔ تو دیکھو مطلب ہے جو چیز حدیث سے ثابت ہے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ کون انکار کر سکتا ہے؟ کس کی جرت کیا ہے کہ ہو سنت اور اس کا انکار کیا جائے، ہو واجب اور فرض اس کا انکار کیا جائے؟ اس کی کیا جرت ہے؟ تو اس لیے قرآن سے اتنا ہی ثابت ہے، انفرادی ذکر ہے کرے، تنہائی میں کرے، نماز پڑھیں، پھر اللہ الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یہ ذکر کرے، قرآن ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سب سے اعلیٰ ذکر قرآن مجید ہے، سب سے اعلیٰ ذکر جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ میں پہلے بھی کہتا ہوں ساتھیوں کے بعد لوگ جو ہے نا وہ ماشاءاللہ قرآن کے ذکر چھوڑ کر جو ہے وہ حلوے کی پلیٹ کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ قرآن کا ذکر نہیں کرتے، قرآن کا ذکر نہیں، حلوے کی پلیٹ جو ہے وہ محبوب ہے جی۔ تو بہرحال قرآن سب سے اعلیٰ ذکر ہے جی۔ تو یہ اس آیت کا مختصر خلاصہ ہے۔ آگے فرمایا بالغدو والآصال، صبح اور شام، صبح اور شام، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، آپ جو ہے وہ غافلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ تو ذکر کرتے رہا کرے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور جاگتے پھرتے درود پاک پڑھیں، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں، قرآن کی کوئی آیت یاد ہے وہ پڑھیں، تہجد پڑھیں، اور یاد رکھنا کہ تہجد کی نماز میں، فرائض میں نہیں، فرائض کا مسئلہ نہیں ہے، تہجد کی نماز میں آپ جو ہے وہ جب کوئی جہنم کی آیت آئے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جہنم کا ذکر ہو رہا ہے، آپ اس تہجد کی نماز میں، نفلی نماز میں دعا کر کے جہنم سے پناہ مانگ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے جہنم سے محفوظ فرمانا۔ اور اسی طرح جنت کی جب کوئی آیت آئے، آپ سمجھیں کہ یہ جنت کی ذکر ہے اور جنت کی نعمتیں ہیں، تو آپ نماز کے اندر ہی خاموش ہو کر دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ یہ جنت تو نے دیار کیا نیک بندوں کے لیے، اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے، اللہ مجھے بھی ان کو شامل فرما دے۔ نفل نماز کے اندر آپ جو ہے دعا مانگ سکتے ہیں، یہاں تک کہ سجدے کے اندر آپ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ لہذا تہجد کی نماز پڑھیں، اشراق پڑھیں، اوابین پڑھیں، جو بھی نوافل پڑھیں، نوافل کے اندر آپ جو ہے وہ سجدے کے اندر بھی خوب گڑ گڑا کے جو ہے وہ دعا کر سکتی ہیں، لیکن فرائض میں نہیں، فرائض ایک اللہ کے ہاں جو ہے وہ مخصوص حاضری ہوتی ہے، لہذا اس میں آپ جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ باقی نوافل میں آپ دعا سجدے میں کریں، تلاوت کر رہے ہیں، اس میں کوئی آیت آ گئی جنت کی تو دعا مانگے کہ اللہ جنت والوں سے بنا دے، جہنم کی آ گئی تو اللہ دعا مانگے کہ اللہ جہنمیوں سے محفوظ فرما دے، تو یہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن نفلی نماز میں جی۔ آگے فرمایا ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے ہاں ہیں، لا یستکبرون، وہ نہیں تکبر کرتے، عن عبادتہ، اس کی عبادت سے، اس کی بندگی سے تکبر نہیں کرتے۔ مراد اس سے فرشتے ہیں کہ جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے حاملین عرش ہیں، دیگر جو ہے وہ فرشتے ہیں، وہ اللہ کے ذکر و اذکار میں، حدیث میں آتا ہے اطت السما، کہ آسمان کڑ کڑ کرتا ہے، جس طرح چارپائی ہے نا، تو چارپائی پہ لکڑی کی چارپائی ہو تو آپ بیٹھے تو وہ آواز نکالتی ہے کہ ابھی ٹوٹتی ہے، تو اسی طرح آسمان بھی اسی طرح آوازیں نکالتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے فرمایا کیوں نہیں آسمان کو حق ہے کہ وہ آواز نکالے، آسمان کو حق ہے کہ آواز نکالے، کیوں کہ اتنی تعداد ہے فرشتوں کی کہ ایک پاؤں کی جگہ بھی خالی نہیں ہے آسمان پہ کہ جہاں فرشتہ سجدے میں نہ ہو، جہاں فرشتہ رکوع میں نہ ہو، جہاں فرشتہ قیام میں نہ ہو، جہاں فرشتہ تشہد میں نہ ہو۔ تو اس طرح ہر وقت عبادت میں لگے رہے ہیں، ہر وقت عبادت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اتنی تعداد ہے کہ آسمان بھی تھر تھر کمتا ہے کہ ابھی جو ہے وہ ٹوٹتا ہے۔ تو فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، عند ربک، جو آپ کے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون، وہ نہیں تکبر کرتے، عن عبادتہ، اس کی بندگی سے، فرشتے ہیں، وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اس کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ،
وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کے لیے جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ بندہ اللہ کے جب قریب ہوتا ہے تو وہ سجدے کے وقت ہوتا ہے۔ دعا کیا کریں۔ الحمدللہ ہماری یہ صورت مکمل ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو حضرات شروع سے رہے، بیچ میں آئے، آگے پیچھے ہو گئے، اللہ تمام کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ تو انشاءاللہ اب جو ہے وہ رمضان آ رہا ہے، رمضان کی تیاری میں بھی کروں گا اور آپ بھی کریں گے۔ تو انشاءاللہ رمضان کے بعد زندگی رہی تو شروع کریں گے۔ ایک بات میری درخواست ہے کہ ماشاءاللہ پورا سال ہمارا سلسلہ چلتا رہا، اب رمضان آ گیا تو یہ درس تو ہمارا ختم ہوگا، لیکن رمضان میں جیسا کہ پچھلے 2-3 سالوں سے ہم نے عورتوں کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ الحمدللہ صبح یکم رمضان کو انشاءاللہ صبح یہاں اوپر عورتیں آتی ہیں، اور جو ہے وہ باقاعدہ معلمہ کا بھی ایک انتظام کیا جاتا ہے جو وہ بھی پڑھاتی ہے عورتوں کے جو مخصوص مسائل ہوتے ہیں اور کوئی پوچھ گچھ ہوتی ہے، اور میں بھی یہاں پڑھاتا ہوں سپیکر کے اوپر۔ تو آپ سے تو ماشاءاللہ عورتیں گناہ کا کام بھی منوا لیتی ہیں، گناہ کا کام بھی منوا لیتی ہیں۔ اب آپ کہو گے کہ ہم کیسے گناہ کا کام مان لیتی ہیں؟ میں نے ایک ساتھی کو کہا کہ یار یہ ڈھول شرنائی یہ وغیرہ وغیرہ شادی تو سنت ہے، لیکن یہ ڈھول بجانا اور یہ باجے اور یہ مسجد کے بھی قریب ہو سارا کچھ، تو کہتے استاد جی کیا کریں، عورتیں نہیں مانتی، عورتوں سے مجبور ہیں، عورتیں نہیں مانتی کہ یہ کام نہیں کریں گے تو شادی نہیں ہوگی، تو عورتوں سے مجبور ہے، تو یہ گناہ کا کام ہے، عورتیں کرا لیتی ہیں۔ تو آپ عورتیں سے نیکی کا کام کرا لیں کہ یہ رمضان سے جو ہم شروع کریں گے اپنے گھروں میں بھی اور دیگر جو ہے وہ اپنے رشتہ دار اور جہاں تعلق بھی ہے تو آپ جو ہے وہ ان کو ترغیب دیں کہ یہ میں نے تو ایک کو بھی پڑھانا ہے اور 100 کو بھی پڑھانا ہے جی، لیکن جتنا زیادہ ہوگا اتنا فائدہ ہوگا، جتنی زیادہ ہوں گی اتنا فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ آپ کے کہنے سے آپ کے گھر والے یا دیگر آ جائیں گے، پڑھاؤں گا میں، سنیں گی وہ عورتیں، تو آپ کے واسطے سے آئیں گے تو ماشاءاللہ ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ تو یہ آپ سے درخواست ہے کہ یہ جو ہمارا یہ مقصد ہے صرف اور صرف مقصد ہے قرآن کی اشاعت اور حق بات کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا، اس میں جو ہے وہ میری مدد بھی کریں، اس اعتبار سے زیادہ یہ مہم چلائیں، اور گھر والوں کو بھی کہیں کہ جو ہے وہ باپردہ ماحول ہوتا ہے، پردے کا ماحول ہوتا ہے، الحمدللہ فائدہ ہوگا۔ اور قرآن کو میں نے جیسے پہلے بتایا نا، بعض عورتیں کہتے ہیں جی ہمیں پڑھی ہی نہیں ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، زبان نہیں ہے، کچھ بھی نہ ہو، اس ٹی وی اور گانے سے تو بہتر ہے نا جو صبح عورتیں بیٹھ جاتی ہیں، بات تو ماشاءاللہ ذکر و اذکار میں ہوتی ہے، لیکن اس سے تو بہتر ہے نا قرآن کو دیکھ لیا جائے۔ قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے اور قرآن کو جو ہے وہ سننا بھی ثواب ہے، ثواب سے خالی نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک آپ سے درخواست ہے، اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یا الہ العالمین، جو پڑھا پڑھایا اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرما۔ یہ ہمارے بہت سارے ساتھی دور دراز سے آتے ہیں، جیسا کہ شیخ اعظم صاحب اور یہ حضرت ہمارے ساتھ، اور دیگر جو ہے وہ حضرات دور دراز سے آتی ہیں صرف اور صرف اللہ آپ کے کلام کو سننے کے لیے۔ اللہ ان کا آنا، ان کا سننا اللہ قبول فرما، تمام کے تمام گھروں کے اندر برکت عطا فرما، تمام کے بچے اور بچیوں کو اللہ رب العزت عافیت والی اور نیکی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ تمام کے بچوں کو بچیوں کو اللہ رب العزت جہاں کہیں بھی ہیں اللہ ان کو سلامتی والی زندگی عطا فرما، اللہ ان کی مشکلات کو حل فرما، اللہ ان کو جو ہے وہ اپنے خزانے سے رزق عطا فرما، یا اللہ ان کو اپنے خزانے سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی بیمار ہیں، جس بیماری کے اندر بھی مبتلا ہے، اللہ رب العزت تمام کے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔